حضرت یہ بتائیں کہ جس طرح سے جیسے کہ آج عوام میں مشہور ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس گھر کی عورتوں کو غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یعنی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اس سے کوئی بھی چیز مس ہو جاتا ہے، وہ چھو لیتی ہے، جہاں تک کہ کپڑے برتن وغیرہ، تو گھر والے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جس گھر میں جس گلاس میں پانی پی لیتے اس گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہو گئی، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ زمانے جہالت عرب کا دستور تھا، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو جہالت اور جو ظلم اور تاریکیاں عرب ممالک میں اور وہاں کے قبائل میں جو پائے جاتے تھے، یہ وہ طریقہ تھا کہ عورتوں کو منحوس مانتے تھے، اور اس قسم کی عورتیں اگر ان کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو منحوس مانتے تھے، یا عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو بھی اسے منحوس مانا جاتا تھا، یا بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بھی اس عورت کو منحوس مانا جاتا تھا، اور جس گھر میں وہ قیام کرتی تھی اس گھر میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ سے استعمال شدہ کپڑے یا برتن یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں مروجہ گھر میں مستعمل ہوتی تھی، اس کے استعمال کو لوگ قبیح نظروں سے دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں جنتی بنا دے گا۔ کل میدان محشر میں جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ بچیاں جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو کر کے تمہارے لیے پردہ بنیں گی۔ اس تو بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے شروع کیا کہ وہی بیٹی آگے چل کر بیوی بنے گی، وہی بیوی آگے چل کر کے ماں بنے گی، اور وہی آگے چل کر کے نانی بنے گی، دادی بنے گی، یعنی سارے مراتب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضور سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں آنے سے اتنے جید علماء کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آج صبح میں ان سے ملاقات ہوئی اور ماشاء اللہ پتہ چلا کہ یہ درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے اپنا دیوانہ بنا دیا اور ماشاء اللہ میں اپنی چینل پر انہیں لانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت سے میں نے التجا کی تو حضرت نے میری اس عریضہ کو قبول فرمایا، تو میں حضرت کا تعارف میں کروانا چاہوں، چونکہ حضرت تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو نام بتانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان حشمتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی والنورانی ہے۔ ماشاءاللہ آج حضرت سے ہم کچھ سوال کریں گے جو عوام کو ضرورت ہے۔ عوام میں کچھ غلط باتیں مشہور ہے جہالت کی بنیاد پر، تو حضرت سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ حضرت یہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت مکمل طور سے رہنمائی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری چینل پر تشریف لائیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت، ورنہ خیر۔ حضرت یہ بتائیں کہ جس طرح سے جیسے کہ آج عوام میں مشہور ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس گھر کی عورتوں کو غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یعنی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اس سے کوئی بھی چیز مس ہو جاتا ہے، وہ چھو لیتی ہے، جہاں تک کہ کپڑے برتن وغیرہ، تو گھر والے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جس گھر میں جس گلاس میں پانی پی لیتے اس گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہو گئی، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ جی آپ نے بہت بہترین اور موقع کی نزاکت اور حالت حاضرہ پر جو عوام الناس میں اس قسم کی جہالتیں پائی جاتی ہیں، آپ نے بہتر سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے سوال ان کا کرنا جو ہے یہ عدم علم کی بنیاد پر ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اللہ و رسول اور قرآن اور اقوال ائمہ اور اسلاف کے بیانوں سے اور ان کے طرز عمل سے اور ازواج مطہرات کے کردار اور بنات طیبات کے افعال جو ان سے صادر ہوئے، یا جو ہمارے امت مسلمہ میں جو اس قسم کی خواتین اسلاف میں پائی گئیں، ان کے کردار و عمل سے ہم اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے یہ زمانے جہالت عرب کا دستور تھا، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو جہالت اور جو ظلم اور تاریکیاں عرب ممالک میں اور وہاں کے قبائل میں جو پائے جاتے تھے، یہ وہ طریقہ تھا کہ عورتوں کو منحوس مانتے تھے،
اور اس قسم کی عورتیں اگر ان کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو منحوس مانتے تھے، یا عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو بھی اسے منحوس مانا جاتا تھا، یا بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بھی اس عورت کو منحوس مانا جاتا تھا، اور جس گھر میں وہ قیام کرتی تھی اس گھر میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ہاتھ سے استعمال شدہ کپڑے یا برتن یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں مروجہ گھر میں مستعمل ہوتی تھی اس کے استعمال کو لوگ قبیح نظروں سے دیکھتے تھے۔ تو یہ زمانے جہالت اور اسلام کے قبل لوگ اس طرح کرتے تھے، لیکن جب مذہب اسلام نمودار ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے باب کو اپنے مقدس نبوت کے اظہار سے جب آپ نے کھولا تو اس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے درجے کو بلند کیا جائے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آقا کریم، اس کا مفہوم میں ذکر کروں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں جنتی بنا دے گا۔ کل میدان محشر میں جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ بچیاں جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو کر کے تمہارے لیے پردہ بنیں گی۔ اس تو بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے شروع کیا کہ وہی بیٹی آگے چل کر بیوی بنے گی، وہی بیوی آگے چل کر کے ماں بنے گی، اور وہی آگے چل کر کے نانی بنے گی، دادی بنے گی، یعنی سارے مراتب بیٹی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیا بشیء من البنات کنا لہ حجابا من النار، اللہ جسے بیٹیاں دیتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب وہ ماں باپ آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو ان والدین کے لیے جہنم سے پردہ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے رسوا نہ کریں۔ اسلام اس کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، وہ بھی ہمارے فرد کا ایک حصہ ہیں، ہمارے پریوار کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس میں جریان دم حالت حیض میں ہو یا بچے کی ولادت کے موقع پر ہو، یہ تو من جانب اللہ ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس کو حقارت کی نگاہ سے یا ذلت و رسوائی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ آقا کریم نے درجہ بلند کیا۔ جہاں پر آقا کریم نے بچیوں کے درجے کو بلند کیا، وہیں پر اسی بچی کو جب ماں کے روپ میں آقا کریم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ورنہ تو علامہ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی سنن اور جامع کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ بحث ابن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، کہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، من ابرو، کون زیادہ خدمت کا حقدار ہے، میری ماں یا میرے باپ؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، امکا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ثم بعدو، پھر اس کے بعد کون اس کا زیادہ حقدار ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکا۔ قال قلت ثم من یا رسول اللہ، پھر صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد میں کس کا درجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکا، تمہاری ماں۔ الغرض یہ کہ میرے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، پھر چوتھی بار صحابی کے سوال پر نبی نے فرمایا، ابا کا، تمہارے باپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقرب فالاقرب، پھر نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارے قریبی رشتہ دار اس کے زیادہ حقدار ہے۔ تو ہمیں حسن سلوک کو ماں کا جب درجہ دیا گیا کہ ماں کی زیادہ خدمت کی جائے، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا جائے، تو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے گھر کے ایک فرد ہے، تو لہٰذا اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس طریقے سے ذلت و رسوائی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کی اسلام میں قطعاً ممانعت ہے، اور ہرگز شریعت کے اعتبار سے اگر وہ اس حالت میں ہوتی ہے تو وہ عورت گھر میں رہ بھی سکتی ہے اور شوہر کے ساتھ میں بستر کے بغل میں سو بھی سکتی ہے، اور کوئی برتن اٹھا کر کے کھانا اس میں نکال کے شوہر کو، بال بچوں کو، گھر کے افراد کو دے سکتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کھانے کو فاتحہ دینا ہے تو اس کھانے کو بھی وہ پلیٹ میں نکال کر کے فاتحے کے لیے دے سکتی ہے، اور وہ کھانا فاتحے والا بھی بنا سکتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے، ماشاء اللہ۔
اس سے پہلے کئی سارے جواب ملتے رہتے تھے، لیکن الحمدللہ حضرت نے جو جواب دیا ہے بالکل تسلی بخش جواب دیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام اس جواب سے بڑے خوش ہوئے ہوں گے، اور یہ بڑی اچھی معلومات حضرت نے بتائی ہے۔ تو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور حضرت کی عمر کی درازگی کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضر عطا فرمائے، ان کے بال بچوں کو صحت یابی کے ساتھ ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔